یا رب زیادہ دے چاہے تھوڑا دے، لیکن اسی میں اتنی برکت ڈال دے کہ کسی کے آگے جولی نہ پھیلانا پڑے، اسی میں سکون عطا کر، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ہی موتی سے بنا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا۔ اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کے گھر والے بسیں گے۔ مومن جب اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا تو خیمے کے وسعت کے باعث دوسرے بسنے والوں کو دیکھ نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی، اور اس میں کسی کا اجر دوسرے کے اجر کی وجہ سے کم نہیں کیا جاتا۔ شوہر کو اس کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ کا طلب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو پانی پلایا، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث اس کو بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، صحت، فراغت۔ امیر المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خاتون اپنا لباس ٹخنوں سے کس قدر لمبا رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال پوچھ سے لٹکا لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ایک ہاتھ لٹکا لے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ بے شک دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا، تم اپنی چاہت کو اللہ پاک کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کام کی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اے اللہ پاک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا خزانہ روز قیامت گنجا ادسہ بن جائے گا، خزانے کا مالک اس سے فرار اختیار کرے گا جبکہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں سمیت اسے کھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کچھ تو اللہ پاک کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس کے لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی کمائی کرتا تھا۔ کمائی کرنے والا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ پاک کے رسول، یہ میرا بھائی میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔